कई शुहदा को दफन करना पड़ा। सरकार ने फरमाया बेटी यहाँ नहीं बैठना, आती जाती ठोकर लगेगी, ये सफेद चादर छोड़ बैठना। शाबाश। तो सरकारी वाले ने फरमाया जिसको कुरान मजीद ज्यादा याद है किबले की तरफ उसे आगे करके दफन करो। उसका मकसद ये है कि मरने से अक़दार तबाह नहीं होती, वैल्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, अक़दार कायम रहती है। नहीं तो जो मर जाने के बाद कुरान मजीद जब खुद मर गए तो उनके सीने में क्या रह गया? सरकार ने तस्लीम किया है कि मर जाने के बाद भी उनके सीने में जो दौलत थी वो सलाम है। ठीक हो गया क्या? नहीं, मेरे वाला कैमरे वाला माइक है। अच्छा अच्छा, अपनी गोगी लगाने का। ठीक 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 ठीक। जी बिस्मिल्लाह। तो अर्ज़ खिदमत है, अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनको ये बतलाया कि मरने के बाद तमाम शुहदा हैं वो, लेकिन जिसके सीने में कुरान मजीद ज़्यादा है वो ज़्यादा मोहतरम है। इसका मकसद ये है कि जो दीन का वॉल्यूम है, जो दीन का हुजम उसके सीने में है, उसको आप मोहतरम समझेंगे, उसका एहतराम करने के पाबंद है। इसी तरह रास्ते में भी चलने में भी उलमाए किराम के तक़द्दुस का आपने ध्यान करना होता है। नमाजों के अंदर, जमात के अंदर भी इस बात का ध्यान करना होता है। और कोई शख्स जो बाहर से आया है या गया है, किसी दूसरे आदमी को हटा के न कहे तू परे हट के मैं बैठ जाऊं। जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठे, किसी को हटा के बैठने की इजाज़त नहीं। एक कोई आलिम दीन, कोई नात खान तकरीर कर रहा है, नात पढ़ रहा है, जब तक वो अटके नहीं आपको कोई लुकमा देने की इजाज़त नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसा एक आदमी कहता है कि सिर पैरों तर चादर थानी उंगल रही न बांधी, अगला मिसरा दूसरा को पढ़ देता है, ये मकरूह है। आपको पता है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जाहिर करना मुझे पता है। एक आलिम दीन है, वो आयत पढ़ रहा है, पीछे से वो आयत पढ़ के आ रहा, अभी वो उसे वक़फ़ किया है, आप अगली पढ़ देते हैं, ये मकरूह तहरीमा है। आपको एक मसला पता है, मजलिस में वैसे ही बिला वजह बोल पढ़ दें, वो जी फलां ने यूँ लिखा है, फलां ने यूँ लिखा है, ये मकरूह तहरीमा है, आदाब मजलिस के खिलाफ है। हमारे जो फ़लसफ़ा अखलाक अल्लामा दव्वानी ने जो मकारिमुल अखलाक लिखी है, लवामिल अशराक फ़ी मकारिमुल अखलाक, उसके अंदर ये बहस अल्लामा दव्वानी ने छेड़ी है। अल्लामा दव्वानी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। ये जो मुल्ला जलाल है, ये उनकी लिखी हुई किताब है। हाँ, ये बादशाह है उलूम का। आप बात कर रहे हैं, एक आदमी को मसला आगे पता है, आगे पहले मैं एक मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का जिक्र कर रहा था, तो किसी शख्स को कोई उसके बारे में कुछ मालूमात, हाँ वो जड़ी कमीज़ सी ना, ये मकरूह है। खास तौर पर ये उलमाए किराम में ये कमजोरी पाई जाती है कि एक आदमी मसला बयान कर रहा है, इससे वो कंफ्यूज होता है। सही बात। अगर एक हाफिज ठीक जा रहा है तो वैसे ही लुकमा आप जड़ दें, इजाज़त है जड़ने की, आपको पता है, लेकिन वैसे ही जड़ दें, ये मकरूह तहरीमा है। आपने आइंदा मजलिसों में इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी अखलाक की बुराई है। हमारे फ़लसफ़ा अखलाक में मुस्तकिल बहस आती है, ये बेदबी है। उस्ताद बैठा हुआ है, शागिर्द बात कर रहा है और वो वैसे ही लुकमा देता चला जा रहा है, ये मकरूह है। एक मतलब एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनके बेटे से मैंने इस स्टेज पे माफ़ी मांगी थी, एक जजेस की मजलिस है, अच्छा, जिन्होंने भट्टू को फांसी दिया था, वो जज है। तो मेरी तकरीर है, तो मैं उसको जिससे आम बंदों को ट्रीट करते हैं उससे मैं ट्रीट कर रहा हूँ। मेरी सोच है कि जो कुछ ये जानते मैं जानता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ ये नहीं जानते, इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा कि कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है। तो एक बुजुर्ग अपने पीछे बैठे हुए, वो एक दो लुक में चढ़ गए भी। मैं कहा मैं बेला होने देना हूँ तो सामने मौजूद गुफ्तगू करना मैं ये जितनी गलत लोग ने गलत की थी, ये तहकीक पैमाने एक भी पूरी नहीं तोड़ी। मैं फनी तौर पर थोड़ा बहस करता हूँ और हूँ पता उस वक्त फिर उन्होंने जनाब हैदर करार का नाम लेके कोई बातें इस तरह की मुझे ठंडा करने की ट्राई की। ये अखलाक की बुराई है। आपने कभी किसी नात खान को लुकमा नहीं देना, किसी आलिम को नहीं देना, उलमा का एहतराम करना है, उनको अगली सभों में जगह देनी है, उनकी तरफ पुश्त करके बैठना नहीं। कोई भी दोस्त है किसी को उठा के नहीं बैठे, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए। अब आगे आके बैठे उसका शौक है पहले आ जाए।
اگر پیچھے آتا ہے وہ چاہتا ہے آگے آ کے بیٹھوں، صفیں پھاندنے کی اجازت. عام جمعے میں بھی یہ برائی دیکھی جاتی ہے. ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے اور صفیں پھاندتا ہوا گردنوں پر سے گزرتا ہوا. سرکار نے اس کو سخت ناراضگی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. جمعے میں اگر آگے آ کے بیٹھنے کا اس کو پروگرام ہے تو پہلے آ کے بیٹھے، نہیں تو جو بیٹھے ان کے اوپر سے گزر کے آنے کی اسے ہرگز اجازت نہیں. اور جو وقت بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا پورا دھیان کرنا ہے. اب ایک نعت چھوٹی سی پڑھی جاتی ہے. مفتی صاحب چونکہ علیل ہیں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تو ان کا خطاب ہونا ہے. مگر ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے کہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی، امام حسن پر مستقل کتاب کس نے کیوں نہیں لکھی؟ یہ ایک میرا احتجاج ہے. کبھی میں زندہ رہا، موقع نے اجازت دی تو نری حضرت امام حسن پر اس پر سفید چادر پہ نہیں بیٹھنا، سفید چادر چھوڑ کے بیٹھنا. کہ جس طرح جو شیعہ نے حشر کیا امام حسن کا وہی سنیوں نے کیا ہے. اور مجھ سے ایک ساتھی پوچھنے لگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا وصال کب ہوا؟ میں اتنا نادم ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے تک سے پھر کہنا مناسب نہیں سمجھ، میں ان کی اولاد میں سے ہوں. اپنی غفلت کا مجھے بری طرح سے احساس ہوا. 5 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا ہے. تو میں نے کہا آئندہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کا دن مناؤں گا، اس پر گفتگو کروں گا. اگر مفتی صاحب بھی مناسب سمجھیں اس پر گفتگو فرمائیں، اگر آپ کو کوئی اور ذوق ہے. اور ایک بات چھڑی، میں نے کہا کہ یہ نعرہ تحقیق لگاتے وقت اس پر میرے 2 اعتراض ہیں. کیا؟ اگر خلفائے راشدین کی عظمت کو تحفظ دینے کے لیے کرتے ہو تو خلفائے راشدین میں امام حسن بھی ہے. حق 5 یار کہو. اور اگر صحابہ کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہو حق سب یار کہو، تاکہ اس میں جو اعتراض یہ صحابہ پر کیا جاتا ہے، مثلا عمر بن العاص ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی حقانیت کا بھی اعلان ہو جائے. ایک نیک تفسیر سے ایک میری بات تھی. تو خلافت راشدہ کے بارے میں ان دنوں کو ساتھی پنجاب سے آ کے ذکر کیا کہ وہ شاہ صاحب کا یہ موقع بڑا کمزور ہے کیونکہ حضرت امام حسن کی جو خلافت ہے وہ مشکوک ہے. اس پر تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس پر نص ہے، جو 30 سال کی خلافت ہے نص رسول اللہ کے مطابق امام حسن کی خلافت ہے. امام مناوی 1، امام سخاوی 2، امام حضرت مکی 3، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی 4. یہ اگر آپ کئی درجن چاہیں گے تو متفقہ طور پر حضرت امام حسین کی امام حسن کی خلافت جو ہے وہ اس پر جزم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ خلیفہ برحق ہیں. محض اپنے نعرے کو سیدھا کرنے کے لیے یہ نعرہ جیلم کی پیداوار ہے اور لگایا ان بزرگوں نے تھا جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں. تو ترہ تقریباً 2.5 فٹ لمبائی کا باندھا ہوتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ ترے کی مقدار شرع میں کیا ہے. میرے بڑے ساتھی تھے بلکہ پہلی مرتبہ میں جیل میں گیا ہی ان کی دعوت پر تھا. 53 کی بات ہو، میری داڑھی مجھ کا کوئی نشان نہیں. میں نے اس آیت پر تقریر کی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تو میں پہلی مرتبہ ان کی دعوت پر گیا تھا. لیکن بالکل نماز پڑھا لیتے تھے، لیکن یہ کہ کسی جگہ سجدہ صاحب آتا ہے تو یہ بڑی دقت ہوتی کہ اس سے کیا آتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ سجدہ صاحب کوئی کسی طرح ان کے سمجھ میں آ گیا، قیام میں کھڑے تھے، وہیں سے سجدہ صاحب میں چلے گئے. تو کسی نے پوچھا کہ سجدہ صاحب تو آخر میں نکالتے ہیں. انہوں نے کہا نالا صاحب نارو نال مگر جنگا ہونا یہ نعرہ وہاں کی پیداوار ہے. آپ تو عمر کے چھوٹے ہیں، کیوں مولانا آپ نے اپنے بچپن میں یہ نعرہ تحقیق کبھی سنا تھا؟ میں یہ پوچھنا نہیں سو یہ لانا ہی کوئی نہیں سر، رواج ہی کوئی نہیں، مطلب نہیں لگاتے تھے جی. لیکن نعرہ حیدری تو سکھ لگاتے تھے، ہندو لگاتے تھے، مسلمان لگاتے تھے. بہانہ یہ بن گیا کہ نعرہ علی لگاؤ، ایک نقصان ہوتا ہے. منع کرنے کی کوئی شرعی دلیل حجت شریعہ کوئی نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے. میں پوچھتا ہوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں ہیں، صرف یہ جان کے ان کو بند کر دیا جائے، وہ آیتیں بیچ میں سے کلوز کر دی جائیں کہ ان کے بیان کرنے سے یہودیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نصرانیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لہٰذا نہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرنے چاہیے
نہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرنے چاہیے. یہ کسی اہل حق کا یہ مذہب ہے؟ جو بات حق ہے اس سے کسی کو بھی فائدہ پہنچے. اور امام ابو الحسن اشعری جن کے نام سے اشعری مذہب مشہور ہے، آپ کی مقالات الاسلامیین اس کے متن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو خارجی تھے جتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتے تھے، اتنے نبی کریم علیہ السلام کے بھی نہیں بیان کرتے تھے. اتنے معتقد تھے، ان کے فضائل میں مبالغہ کرتے تھے بے حد. اب اگر کوئی کہے صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتا اس لیے کہ اس سے خارجیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کیا اس بہانے سے ان کے فضائل روکنے کی اجازت ہے؟ تو جب اور کسی کے فضائل روکنے کی اجازت نہیں، کسی بہانے سے ایک علی ایسا مل گیا ہے کہ جس کے فضائل کو روکنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کتنی افسوسناک بات ہے. اور کسی کے فضائل کو کسی بہانے سے آپ نہیں روک سکتے. ایک حضرت حیدر کرار کے فضائل کو بے شک وہ خارجیوں کو فائدہ پہنچے. ہم تو صدیق اکبر کے غلام ہیں، بیان کریں گے. فاروق اعظم کے غلام ہیں، بیان کریں گے. عثمان غنی کے غلام ہیں، بیان کریں گے. حضرت حیدر کرار کے غلام ہیں، بیان کریں گے. امام حسن کے غلام ہیں، بیان کریں گے. کسی کو نقصان پہنچتا ہے نقصان پہنچے، فائدہ پہنچتا ہے فائدہ پہنچے. دین کی کسی سچائی کو میں سیاسی پروگراموں کے تحت اوپر نیچے کرتے پھر رہے ہو. یہ حجت شریعہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ اجماع ہے، یہ قیاس شرعی ہے. یہ تو محض اٹکل پچو ہے. اور وہ کسی دوست نے پنجاب میں کوئی جلسہ کرایا تو اس نے بیان کر دیا کہ حضرت امام حسن کا نعرہ بیچ میں سے کیوں نہیں لگاتے ہو. تو ایک وہاں بزرگ ہیں، ایک بڑی مصیبت بنی یہ ہے سیداں جو سارے جڑا کلوڑا بندہ ہے نا چند پیر ہونا بازی گھراں سب نہ زیادہ بے گرا بادشاہ تو چنگا موٹا دیکھچے جتنا نک ہے بانکا. اسی طرح کے پیر اور انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ حضرت امام حسن کی جو خلافت مشکوک ہے اس لیے نعرہ نہیں لگا. کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ اس کو تو بنائے فاسد علی الفاسد. اگر مشکوک ہونا اس کی بنیاد ہے تو اس کے اوپر نعرہ لگانے کا عدم جواز ہے، تو اس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو تو عدم جواز کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کو کہیں گے بنائے فاسد علی الفاسد. جس کو بنیاد بنایا اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، دلیل کی کیا بنیاد ہوگی؟ اگر مفتی صاحب مناسب سمجھیں تو اس پر گفتگو فرمانی، نہیں تو جو ذوق آپ کا ہے وہ. اب منیر 2 اور 3 منٹ کے درمیان اوپر نہ لگی. صلی اللہ علیہ وسلم.